عبادی الذین اصطفیٰ۔ سامعین و ناظرین، آج ہم علماء اہل حدیث کی خدمت میں کچھ سوالات لے کر آئے ہیں۔ سامعین و ناظرین، ان سوالات کی ضرورت کیوں بنی؟ وجہ یہ ہے کہ علماء اہل حدیث کثرت سے زور و شور کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، تو حق کو چھپانا نہیں چاہیے۔ علماء اہل حدیث کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ کتمان حق کا مرتکب نہ بنیں۔ یہ سوالات آج کے نہیں ہیں، بہت پرانے ہیں، اور ہم نے ان کے جوابات نہیں دیکھے، آج تک ہمیں ان کے جوابات نہیں ملے۔ ہم علماء اہل حدیث کی خدمت میں خصوصاً علماء اہل حدیث کے جو مناظرین ہیں، جن میں بڑے بڑے جو نام ہیں، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، ابو یحییٰ نور پوری صاحب، اور عمر صدیق صاحب، اور صدیق رضا کراچی والے، اور پرانے طالب الرحمن، توصیف الرحمن، یہ جو اکثر نام ان کے آتے رہتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں چند سوالات رکھتے ہیں، وہ بھی نماز کے متعلق سوالات ہیں۔ تو ان سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں، یعنی ان کی وضاحت ہو، صراحت کے ساتھ، صحیح صریح احادیث میں ان کا جواب ہو، کہ ہمیں تسلی بخش جواب ملے، کہ ہمیں اطمینان ہو کہ واقعتاً حق کی یہ جماعت ہے اور ہمیں اس حق کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو علماء اہل حدیث کی خدمت میں ہم چند سوالات رکھتے ہیں جن کا جواب قرآن و حدیث سے، قرآن پاک کی آیت سے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحیح صریح حدیث سے جواب عنایت فرمائیں۔ کیونکہ اگر نماز کے متعلق بھی علماء اہل حدیث قرآن و حدیث سے سوالات کے جوابات نہیں دے پاتے، تو پوری زندگی کے تو بہت سارے مسائل ہیں جن میں وہ قرآن و حدیث سے جوابات نہیں دے پائیں گے، پھر وہ اس چیز کے خود بھی مرتکب ہو جائیں گے جن کا وہ خود رد کرتے رہتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کو قبول کر لینا نہیں چاہیے۔ تو سامعین، ہم علماء اہل حدیث کی خدمت میں پہلا سوال یہ رکھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ اکیلا آدمی اور مقتدی آہستہ کہتا ہے، یہ منفرد اور مقتدی کو تکبیر تحریمہ آہستہ کہنا فرض ہے یا واجب ہے؟ اگر فرض و واجب ہے تو قرآن پاک کی کس آیت کے اندر ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سے فرمان کے اندر ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ آہستہ اگر کہنا ہی ہے، یعنی آپ نے ثابت بھی کر دیا، تو آہستہ کی تعریف کیا ہے، کتنا آہستہ ہونا چاہیے؟ ایک شخص نماز میں آ کر اللہ اکبر اس طرح کہتا ہے، اس کی کانوں تک بھی آواز نہیں جاتی، یعنی دل ہی دل میں کہتا ہے، آیا اس کی نماز ہو گئی یا نہیں؟ اگر ہو گئی تو بھی قرآن پاک یا احادیث مبارکہ سے جواب ملے، اگر نہیں ہوئی تو قرآن اور حدیث سے اس کا جواب ملے۔ اور اگر ایک ایسا شخص ہے جو اللہ اکبر اس طرح کہتا ہے، آہستہ کہتا ہے، لیکن دو تین نمازی سن لیتے ہیں، تو اس کی بھی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوئی، نماز ہوئی یا نماز باطل ہو گئی، اس پر بھی قرآن و حدیث سے جواب درکار ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ امام کے لیے تکبیر تحریمہ بلند آواز سے کہنا فرض ہے یا واجب ہے، یا سنت ہے؟ اگر فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، تو اس کا جواب قرآن پاک کی آیت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے جو صحیح صریح ہو، جس میں کوئی تعارض نہ ہو، جواب عنایت فرمائیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ مقتدی کو امام کی تابع داری میں تکبیر تحریمہ بلند آواز سے کہنی چاہیے یا امام بلند آواز سے کہی، یہ اس کی مخالفت میں آہستہ آواز سے کہے، کیونکہ حضور نے تو کہا ہے فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، امام جب تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، کیونکہ امام تو بلند آواز سے کہتا ہے، اب مقتدی آہستہ کہے یا بلند آواز سے، اس کا بھی جواب قرآن پاک کی آیت سے وضاحت جس میں ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو صحیح صریح ہو، اس جواب عنایت فرمائیں۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ ایک نمازی جس نے آہستہ آواز سے اللہ اکبر کہنا تھا، اس نے بلند آواز سے کہہ دیا، اور ایک ایسا نمازی جسے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا تھا، اس نے آہستہ کہہ دیا، اب نماز اس کی صحیح ہوئی یا باطل ہوئی؟ جواب حدیث صحیح صریح سے، جس میں کوئی تعارض نہ ہو، جواب عنایت فرمائیں۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ نمازی کی منہ سے، زبان سے اللہ اکبر کی جگہ کوئی اور کلمہ نکل گیا، جس طرح الحمدللہ یا کوئی اور اس طرح کا کلمہ نکل گیا، تو اس کی نماز صحیح ہوئی یا باطل ہوئی؟ جواب قرآن پاک کی آیت سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح صریح حدیث سے، جس میں کوئی تعارض نہ ہو، جواب عنایت فرمائیں۔ ساتواں سوال یہ ہے علماء اہل حدیث کی خدمت میں، خصوصاً علماء اہل حدیث کے مناظرین کی خدمت میں، کہ اگر کسی نے عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کے اندر تکبیر کہہ دی،
کیا اس کی نماز صحیح ہوئی یا باطل ہوئی؟ جواب قرآن پاک کی آیت سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے جو صحیح صریح ہو، جس میں کوئی تعارض نہ ہو، جواب عنایت فرمائیں۔ 8واں سوال یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ اس کا حکم حدیث شریف سے دکھائیں۔ 9واں سوال یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو رفع یدین ہے یہ تکبیر تحریمہ سے پہلے کیا جائے یا تکبیر تحریمہ کے ساتھ کیا جائے یا تکبیر تحریمہ کے بعد کیا جائے؟ جواب حدیث مبارکہ سے چاہیے۔ یہ تقریباً 9 سوالات ہوئے جو علماء اہل حدیث کی خدمت میں ہیں۔ ہم انتظار کریں گے، اپنا نمبر بھی بتا دیتے ہیں، کیونکہ علماء اہل سنت والجماعت احناف کی کتب میں بہت وقت سے یہ سوالات درج ہیں، ابھی تک کوئی ایسا جواب دیکھنے کو نہیں آیا جس میں وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ احادیث پیش کی گئی ہوں ان کے جوابات میں۔ ہم انتظار کریں گے اور بھی سوالات کریں گے اور اس چیز کو واضح کریں گے کہ جو لوگ رات دن قرآن و حدیث کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن قرآن و حدیث پوچھنے پر بتاتے کیوں نہیں، تو برائے مہربانی جو لوگ حق کے دعوے دار ہیں وہ حق کو چھپائیں نہ، ان سوالات کے جواب دیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے حقیقت۔